بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ گزشتہ کئی روز بہت زیادہ والدین یہ شکایت لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت نافرمان ہے۔ آج رات ایک ماں سے بات ہوئی جو کہنے لگی کہ میرا بیٹا 14 سال کا ہے، 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، میں گھر میں بہت خوش ہوں لیکن میرا بیٹا بہت زیادہ نافرمان ہے، اس کے دل میں میرے لیے شدید نفرت ہے جو کہ بچپن سے اس کی دادی اماں نے میرے لیے دل میں بٹھا کے رکھی ہے، اور آج رات تو اس نے حد ہی کر دی کہ جب میں نے اسے بازار سے کچھ سامان لینے کا کہا تو اس نے میرے اوپر جوتی پھینک دی۔ اب جب یہ بات کر رہی تھی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح کے اور بہت زیادہ والدین ہیں جو کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے اور شفا ہے۔ اگر ایسی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ جب بچہ سو رہا ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بچہ سو رہا ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ 21 بار اونچی آواز میں اس طرح سے پڑھیں کہ بچے کی نیند نہ کھل سکے، اور اس پر دم کر دیں، اور یہ عمل 11 دن تک مسلسل آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے آپ کی اولاد آپ کے تابع ہو جائے گی، آپ کا کہنا مانے گی۔ اس کے دل میں اللہ پاک آپ کے لیے اور سب گھر والوں کے لیے محبت بٹھا دیں گے جو کہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ جہاں تک ہو سکے، بعض اوقات ہماری اولاد نافرمان اس وجہ سے ہوتی ہے، میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے، جس میں اکثریت کی بات آ جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آمدنی ہوتی ہے اس میں یا تو آپ دیکھیں کہ حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے، اور جو حرام طریقے سے کما کے آئے گی آمدنی ہے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے، تو کئی دنوں کے فاقے تھا، تو پانی انہوں نے دیکھا کہ پانی میں بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آ رہا ہے، تو اشتہاز غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو مالک، میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں، سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے،
کہا یوں میں نے ایک سیب کھا لیا اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک نے باغ نے یہ بات سنی تو وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی در یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، تو تیور بدلیے، کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی۔ کہا حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، اللہ اکبر، اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا۔ 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے، وہ صاحب باغ جو تھے کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں، تو وہ سیب توڑ کے جب لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا تم 12 سال ہو گئے ہو باغ میں رہتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کچے کون سے ہوتے ہیں اور پکے ہوتے ہیں؟ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے، میں نے 12 سال میں ایک بار بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا۔ ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو گوڈی کرتا ہوں، میں تو اوپر کبھی نظر ہی نہیں پڑتی۔ سینے سے لگا لیا، کہا ایک شرط تمہاری پوری ہوئے گی ہے۔ کہا دوسری شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے، جب وہاں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک خوب رو دوشیدہ منتظر تھی، تو فوراً پلٹے کہ کہیں میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پلٹتے ہوئے دروازے کی چوکاٹ سے سر پھٹ گیا۔ جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے تو وہاں وہ بزرگ تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی کہ اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے، وہ تو کوئی اور ہے خاتون۔ کہا وہی تمہاری زوجہ ہے۔ تو میں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ تو میں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اپاہج اس طرح ہے کہ چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے نہیں گئی۔ تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا تو پھر ان سے اللہ نے ان سے ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ باپ کا لقمہ جب حلال کا ہو اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ، پھر در یکانہ، پھر گوہر یکتا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین کی احیاء کرنے والا ہوتا ہے، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب مجلس میں بیٹھتے تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے مجمع میں ہوتا، تو عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے غیر اور غضب اور جلال کی بات کرتے تو کہیں کہیں جنازے اٹھتے۔ یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو باپ دیکھیں کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے۔ اگر رزق حلال ہو تو بچے بھی فرمانبردار ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کو رزق حلال کھلائیں، اور حرام کا ایک لقمہ بھی بچوں کے منہ میں داخل نہ کریں، ورنہ یہی اولاد آپ کی نافرمان بن جائے گی۔
اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام والدین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرمانبردار اور ان کا تابع کر دے۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔